یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ چار صفات پیدا ہو جائیں، تمہیں یہ چار صفات پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی دولت تمہیں ملے یا نہ ملے، تمہیں اس پر کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ امانت کی حفاظت کریں۔ کاش کہ ہمیں امانت کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوتا۔ ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، چاہے مزدور ہوں، ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، استاد ہوں، یا قوم کے لیڈر اور خادم ہوں، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اور جو وقت ہمیں خدمت کا کام کا جو ہمیں ہمارے حوالے کیا گیا ہے، وہ کام اور وہ وقت امانت ہے، اور اگر اس کام کے فریضے کو مکمل ادا کیا جا رہا ہے اور ان اوقات کو اسی میں لگایا جا رہا ہے تو پھر یہ امانت کی حفاظت ہے، اور اگر اس میں کمی، کوتاہی، سستی کی جا رہی ہے تو پھر یہ امانت میں خیانت۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خطبے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا فرمان، یہ فرمان لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اربع ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چار صفات ایسی ہیں، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم میں وہ پیدا ہو جائیں اور اس کے بعد دنیا کی کوئی دوسری دولت تمہیں ملے یا نہ ملے، دنیا کی کوئی دوسری دولت تمہیں نہ ملے تو اس پر کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ چار صفات
اور یہ چار خصلتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی بلند ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ چار صفتیں مل جائیں تو پھر ان کے مل جانے کے بعد اب اسے کسی اور دنیاوی دولت کی ضرورت نہیں۔ گویا یہ چار صفات ساری دنیاوی دولت سے بالا تر ہیں، بلند ہیں، عظیم ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ چار صفات کیا ہیں، ایسے کون سی صفات ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے مل جانے کے بعد اب دنیا کی دوسری دولت کے نہ ملنے پر کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام سب سے پہلی صفت ذکر کرتے ہیں، اربع ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا حفظ امانہ۔ ان چار صفات میں سے سب سے پہلی صفت ہے امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، امانت میں کوئی خیانت نہ کرنا۔ قرآن و حدیث میں امانت کی حفاظت اور اس میں خیانت نہ کرنے کی اس قدر تاکید آئی ہے کہ اس پر بہت سخت تاکید آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ کہیں کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ جو امانت میں خیانت کرے، امانت کی حفاظت نہ کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے منافق کی خصلت قرار دیا ہے۔ یعنی جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، گویا وہ منافق ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جائیں تو پھر اس کے منافق ہونے میں کوئی تردد نہیں، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ یقینی منافق ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی وعدہ خلاف، وعدہ توڑ دینا، وعدہ نہ نبھانا، وعدے کو پورا نہ کرنا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ امانت کی حفاظت نہ کرنا یا امانت میں خیانت کرنا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ اس کی زندگی کا حصہ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ 3 صفات ہیں تو اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور بات بات میں جھوٹ کہنا۔ گویا یہ کام مسلمان ہرگز کر ہی نہیں سکتا کہ کسی سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو نہیں نبھانا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی، جو نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ہے، آپ اس زندگی کو دیکھیں کہ یہ 40 سالہ زندگی نبی علیہ السلام کی لوگوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح، اور آپ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے،
نبوت کا تاج ابھی آپ کے سر نہیں لگایا گیا تھا، اس وقت بھی آپ لوگوں کے درمیان جن القاب سے مشہور اور معروف تھے وہ تھے صادق اور امین۔ آپ کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار سمجھتے تھے۔ وہ آپ کی امانت داری پر اس قدر بھروسہ، اس قدر اعتماد کہ بڑا سے بڑا دشمن جس سے آپ کو دشمنی ہے وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتا۔ آج تو دیندار آدمی کے پاس کوئی چیز رکھنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، اپنی قیمتی چیز۔ اور نبی علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی، آپ کی زندگی اس طرح کھلی کتاب کی طرح تھی کہ دشمن باوجود دشمنی کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتا۔ مکہ میں جب ظلم ستم بہت بڑھ گیا اور اس قدر بڑا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں۔ اب صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور جب دن بدن اس ظلم میں اضافہ ہونے لگا اور بہت تشدد ہونے لگا تو پھر وہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ اب آپ بھی ہجرت کریں۔ قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ادھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام اس پریشانی میں ہے کہ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، اور کن لوگوں کی ہیں؟ وہی دشمنوں کی امانتیں ہیں جو آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہیں، آپ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو یہ فکر ہے کہ میں ہجرت کرنے سے پہلے ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچاؤں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب یوں بنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اور تم صبح ان ساری امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا کر پھر مدینے آ۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ مکہ کا ماحول اس قدر ظلم تشدد کا، لوگ نبی علیہ السلام سے دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے۔ لہذا ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور آپ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم بھی امین رہیں، امانت داری ہمارے اندر آئے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان الفاظ کے معنی اور مفہوم صحیح ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے معنی اور مفہوم کو بہت مختصر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اندر معنی اور مفہوم کا ایک گہرا سمندر رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا بس یہ معنی ہے اور یہ مفہوم۔ مثلا اسی کو لے لیں، امانت ہی کو لیں۔ عام طور سے امانت کے معنی اور مفہوم کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور کوئی رقم یا کوئی قیمتی چیز آپ کے حوالے کرے اور ہم اس قیمت کو یا اس پیسوں کو یا اس قیمتی چیز کو اپنی کسی محفوظ جگہ رکھیں، کسی صندوق میں، الماری میں، لاکر میں، اور جب وہ واپسی پر مطالبہ کرے تو اس کو لوٹا دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی امانت کا مطلب ہے، اور جب وہ مطالبہ کرنے آئے اور اس پر اس چیز کو نہ دیا جائے، اس کے حوالے نہ کیا جائے، تو پھر یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی رقم رکھ دے، کوئی چیز رکھ دے تو عام طور سے لوگ اس کو لوٹا دے دیتے ہیں، اور آدمی مطمئن رہتا ہے، کہ بھائی میں نے اس کی امانت لوٹا دی، لہٰذا میں امین ہوں، امانت دار، چھوڑ دیں۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی امانت لوٹا دی، بس میں امین ہوں، میں امانت دار، مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس امانت کا معنی اور مفہوم یہی ہے۔ در حقیقت امانت کا معنی اور مفہوم اتنا وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ جس میں یہ صفات پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اسے دنیا کی کوئی دولت نہ ملے، اس پر اسے کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کی حفاظت۔ اب ذرا سوچیں کہ نبی علیہ السلام اتنی بڑی صفت کا ذکر کر رہے ہیں، کیا اس کا معنی اور مفہوم بس اتنا ہے کہ کوئی اپنے پاس رقم لا کر رکھ دے اور ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو لوٹا دیں؟ کہ اس کا معنی بس یہی ہے؟ امانت کا مفہوم اور اس کا معنی بہت گہرا ہے۔ امانت میں جو سب سے پہلی چیز داخل ہوتی ہے وہ ہماری زندگی۔ اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ امانت ہے، اور جو جسم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ امانت ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک جو اعضاء اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں یہ امانت ہے۔ زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے، اعضاء امانت ہے۔ نہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ ہم اپنے جسم کی کسی اعضاء کے مالک ہیں۔ یہ ساری تو اللہ نے عطا کی ہے۔ ہم نے آنکھ کسی جگہ سے نہیں خریدی، ہاتھ کسی اور جگہ سے نہیں خریدے، بلکہ اللہ پاک نے یہ سارے اعضاء بلا کسی عوض اور محنت اور مشقت کے ہمیں عطا کی، اور فرمایا کہ یہ زندگی ہے، یہ جسم ہے، یہ اعضاء ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم اس کی توانائیوں سے اور اس کی قوتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس بات کی کھلی اجازت دی کہ ان اعضاء کا استعمال کرو، اس زندگی کا استعمال کرو۔ البتہ اتنا خیال رکھنا کہ یہ جسم، یہ زندگی، یہ اعضاء میری معصیت میں، میرے گناہ میں، میرے خلاف استعمال۔ تو زندگی امانت، جسم امانت، اعضاء امانت۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، اس لیے کہ اس زندگی کا مالک ہم نہیں ہیں، اس جسم کے مالک ہم نہیں ہیں۔ ہم اپنے اس جسم کے مالک ہوتے تو پھر اسے اختیار ہوتا وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، اس کو ہلاک کر لے، اس کو جلا دے، اس کو تباہ کر دے۔ ہم اس جسم کے نہ مالک ہیں نہ اس زندگی کے مالک ہیں، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اگر کوئی اجازت دے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ آپ لے لے، آنکھ لے لے، پیر لے لے، یا مجھ کو ہلاک کر دے، میں اس کی اجازت دیتا ہوں، یا یہ کہ وہ اپنی رضامندی سے اپنے کسی جسم کے حصے کو کسی کو عطیہ کر دے، یہ ناجائز ہے، حرام۔ کیوں؟ نہ اس کے جسم کا وہ مالک ہے، نہ اس کی زندگی کا وہ مالک ہے۔ تو جسم امانت، زندگی امانت، اور جسم کے سارے اعضاء امانت۔ اب اگر کوئی شخص زندگی اور جسم اور ان تمام اعضاء کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی زندگی کو غلط راہوں پر ڈالتا ہے اور جسم کا غلط استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو پھر وہ امانت کی حفاظت نہیں کر رہا، تو پھر وہ امانت میں خیانت کر رہا۔ امانت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ زندگی کے لمحات، یہ اوقات، یہ دن، یہ رات،
یہ مہینے اور یہ سال، یہ سارے امانت ہیں۔ سال کے گزرنے پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ سال کے گزرنے پر محاسبہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو امانت تھی، جو امانت ہمیں سپرد کی گئی تھی، دنوں کی شکل میں، گھنٹوں کی شکل میں، ہفتوں کی شکل میں، مہینوں کی شکل میں، سال کی شکل میں۔ اس امانت کا ایک حصہ رخصت ہوا، اس امانت میں کس قدر خیانت کی گئی یا اس امانت کو ادا کیا گیا۔ امانت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے بس امانت کا وہ مطلب سمجھا جو ہم نے سمجھ میں آ گیا، ہم نے سمجھا کہ بس امانت یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ایک نقشہ کھینچتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ جب اس امانت کو زمین کے سپرد کرنا چاہا، آسمان کے سپرد کرنا چاہا، پہاڑوں کے سپرد کرنا چاہا، تو زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے کہا وَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس امانت کے بوجھ کو اٹھائیں۔ زمین کہہ رہی ہے کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس امانت کے بوجھ کو اٹھاؤں۔ جس زمین نے سمندر کو اپنے اندر لیے ہوئے، ندیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے، پہاڑ جس پر ٹھہرے ہوئے، نباتات اور حیوانات اور دنیا بھر کی مخلوق جس پر گزر بسر کر رہی ہے، وہ زمین کہہ رہی ہے کہ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَا، کہ اللہ میں اس امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ آسمان کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، اور پہاڑ کہہ رہے ہیں، اتنے مضبوط اور بلند بالا پہاڑ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میری بس کی چیز ہے۔ اور اس امانت کو اللہ نے انسان کے سپرد کیا، تو انسان نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر لیا۔ اور یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت یہ زندگی ہے، یہ اوقات ہے، یہ لمحات ہے، یہ جسم ہے، یہ عقل اور یہ سوجھ بوجھ ہے، یہ احکام شریعت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تمہیں امانتاً دے رہے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارو، احکام شریعت پر تم ہماری مرضی کے مطابق چلو، پھر چلو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ اگر اس امانت میں خیانت کرو گے، جس زندگی، اعضاء، لمحات، گھنٹے اور سال اور ان تمام نعمتوں کو ضائع کرو گے، تو پھر تم خائن ہو اور جہنم تمہارا انتظار کرے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، لیکن امانت میں یہ بات بھی داخل ہے۔ عام طور سے ہم اس کو امانت نہیں سمجھتے۔ امانت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کوئی آدمی کہیں ملازم ہے، چاہے وہ مزدور ہو، نوکر ہو، سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ کہیں جاب کر رہا ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، استاد ہو، انجینئر، جہاں بھی وہ خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ دینی لائن سے ہو یا دنیاوی لائن سے، جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے، یہ ذمہ داری اس کے لیے امانت ہے۔ یہ ذمہ داری اس کے لیے امانت ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیاوی کام، جو ذمہ داری اسے دی جائے گی، اب یہ ذمہ داری اس کے لیے امانت ہے۔ اب اگر وہ اس ذمہ داری، اس فریضے میں، اس جاب میں کمی کوتاہی کرتا ہے، تو گویا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ چاہے آدمی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، جو کام بھی اس کے ذمے ہے، اگر وہ اس فریضے میں کمی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو پھر وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حلال کمائی تو کر رہا ہے اور مطمئن بھی ہے
کہ میں حلال روزگاری پر زندگی گزر بسر کر رہا ہوں، کیونکہ امانت کا مفہوم اور معنی اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس حلال کمائی میں بھی حرام داخل ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امانت کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا، اس کے مثال سے سمجھے کہ ایک آدمی چاہے وہ مزدور ہو، ملازم ہو، نوکر ہو، یا جس کسی بھی فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہو، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی، اب اس کے ذمے 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس کے سپرد دیے گئے کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے اور آپ کو 6 گھنٹے کام کرنا ہے، 4 گھنٹے کام کرنا ہے، 2 گھنٹے کام کرنا ہے، 1 گھنٹہ کام کرنا ہے۔ اب یہ سارے گھنٹے اس کے لیے امانت ہیں۔ اب اگر وہ ان گھنٹوں میں اپنا ذاتی کوئی کام کرتا ہے تو پھر یہ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت۔ اگر کوئی آدمی 6 گھنٹے کی جاب پر ہے اور اسے بتایا گیا کہ آپ 6 گھنٹے کام کریں، اب ان 6 گھنٹوں میں وہ 1 آدھ گھنٹہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر اس آدھ گھنٹے کی کمائی اس کے لیے حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 6 گھنٹے امانت ہو چکے ہیں۔ اب ان 6 گھنٹوں میں آدھ گھنٹہ یا 15 منٹ یا 10 منٹ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت، کیونکہ ہمیں امانت کا مفہوم پتہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ہمارے علم میں ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے۔ وہیں نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا کہ امانت کی حفاظت کی جائے۔ جس مزدور کو، جس ملازم کو، جس نوکر کو، یا جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کو گھنٹے دیے گئے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کام کریں گے، 2 گھنٹے کام کریں گے، 3 گھنٹے کام کریں گے، اور وہ ان اوقات میں اپنے ذات کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر اس قدر اس کی تنخواہ اس کے لیے حرام، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ اور جن لوگوں کے سامنے امانت کا مفہوم اور اس کا معنی تھا وہ جانتے تھے کہ امانت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، پھر ان کی زندگی کا الگ ہی داستان سے، الگ ہی قصے اور کہانی۔ حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ کے خانقاہ اور مدرسے میں اساتذہ کے لیے کتابیں تقسیم تھیں کہ آپ یہ کتاب پڑھائیں گے، آپ یہ کتاب پڑھائیں۔ اساتذہ کا ماحول یہ تھا کہ اگر وہ مدرسہ تاخیر سے آتے تو رجسٹر میں بطور نوٹ اس بات کو لکھتے کہ میں آج مدرسہ 10 منٹ 15 منٹ تاخیر سے پہنچا، اور پڑھائی کے دوران، مدرسے کے اوقات کے دوران کوئی دوست سے ملاقات ہوتی یا کوئی رشتہ دار آتا اس سے گفتگو ہوتی، ملاقات ہوتی، تو وہ سارا وقت بطور نوٹ لکھ دیا جاتا کہ فلاں دن فلاں دوست یا رشتہ دار کی وجہ سے 8 گھنٹہ، پون گھنٹہ یا 15 منٹ میرے لگ چکے ہیں۔ اور جب تنخواہ کا موقع آتا تو یہ خود سے کہتے تنخواہ دینے والے سے کہ میرے مہینے بھر کی تنخواہ میں اس 8 گھنٹے کی تنخواہ کاٹ دیں، اس لیے کہ یہ سارا وقت میرے لیے امانت کا تھا، اور اس امانت میں نے ذاتی طور پر 8 گھنٹہ، پون گھنٹہ میں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، لہذا اس قدر تنخواہ میرے لیے حرام۔ یہ ہے امانت۔ امانت کا مفہوم اور اس کا معنی بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، تمہیں یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی دولت تمہیں ملے یا نہ ملے، تمہیں اس پر کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ امانت کی حفاظت کریں۔ کاش کہ ہمیں امانت کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوتا۔ ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، چاہے مزدور ہوں، ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، استاد ہوں، یا قوم کے لیڈر اور خادم ہوں، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے
اور جو وقت ہمیں خدمت کا کام کا جو ہمیں ہمارے حوالے کیا گیا ہے وہ کام اور وہ وقت امانت ہے، اور اگر وہ اس کام کے فریضے کو مکمل ادا کیا جا رہا ہے اور ان اوقات کو اسی میں لگایا جا رہا ہے تو پھر یہ امانت کی حفاظت ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی سستی کی جا رہی ہے تو پھر یہ امانت میں خیانت، اور اس کا جرم کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی میں تین باتیں ہوں اس کے منافق ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے پہلی چیز فرمائی کہ وعدہ خلاف، وعدے کو توڑ دینا، اور پھر دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ امانت میں خیانت کرنا، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو امانت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور امانت میں بس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے سمجھ رکھی ہیں، امانت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، زندگی کے بہت سی چیزیں اس امانت میں شامل ہیں۔ تو اس حدیث میں چار چیزیں نبی علیہ السلام نے بتائیں۔ پہلی چیز کا ذکر امانت کی حفاظت کسے کہتے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ بقیہ تین چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں امانت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے ذمے جو کام ہے اور جو اوقات جس کے لیے متعین ہے ان اوقات کی ادائیگی اور اس ذمہ داری کو امانتاً سمجھ کر ادا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ میں امین اور امانت دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.